مرا صاحب کارکنان کو موبلائز کرنے کے لیے گئے ہیں اور جو پوری کوشش یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہائی مل سکے، کیونکہ وہ جو فارمولا آپ بتاتے تھے کہ اتنا لاکھ بندہ باہر نکل آئے تو بانی پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، کیا کراچی میں پاکستان تحریک انصاف ان حالات میں ایک بڑا جلسہ باغی جناح میں کر پائے گی کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں جو موجود ہیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے؟ شکریہ نظامی صاحب، میں نے یہ جو کلپ آپ نے سنایا اس حوالے سے میں یہ ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ 10,000 ورکر کو کال آپ نے دی تھی تو ان کو آپ کے لیے آنا چاہیے تھا۔ اگر وہ آپ کے لیے نہیں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1.5 سال سے پارٹی کے معاملات آپ نے سنبھالے ہوئے ہیں، آپ اس توقع پہ پورا نہیں اتر رہی ہیں جو تحریک کے لیے، احتجاجی تحریک کے لیے ممد و معاون ثابت ہو۔ نمبر 2، اسی کراچی میں ہم آئے تھے 9 مئی کے بعد اور نتیجہ کراچی کے لوگوں نے دیا، 17 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ چینی گئی اور ایم کیو ایم کو دی گئی اور 1-2 پیپل پارٹی کو دی گئی۔ اسی طرف حیدرآباد میں بھی ماں سوائے ایک سیٹ کے جو کہ جینوئنلی پیپل پارٹی جیتی، باقی جو ہیں پی ٹی آئی جیتی۔ یعنی اتنے عوام تھے 8 فروری کو، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں سندھ کے عوام نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالا۔ 45 سے زیادہ پروونشل اسمبلی کی سیٹیں صرف شہر کراچی میں ہمیں ملی تھی۔ اب اس کے بعد پہلی دفعہ جو ہے ایک پولیٹیکل شو ہونے جا رہا ہے، جبکہ اسی کراچی میں کمپین کے دوران لاکھوں کراچی کے لوگ میرے ساتھ نکلے تھے۔ اس اتنی بڑی سپورٹ کی وجہ سے، 17 سیٹیں جیتنے کی وجہ سے، 40-45 پروونشل اسمبلی سیٹیں جیتنے کی وجہ سے توقع تو یہ کی جا رہی ہے کہ انتہائی ازدحام ہوگا، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، کیونکہ پہلی دفعہ 3 سالوں میں کسی صوبائی حکومت نے ایک اوپن فیلڈ دے دی ہے جلسہ کرنے کی، تو لہذا کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور موقع ہے، وقت ہے اپنی سیاسی، احتجاجی یا عوامی طاقت دکھانے کی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف مزار قائد پہ لوگوں کو جو ہے اکٹھا نہ کر سکی یا جلسہ جو ہے کمزور رہا تو یہ آنے والے احتجاجی تحریک کے لیے انتہائی شاکنگ ہوگی، مایوس کن ہوگی، اور اگر یہ توقع سے بڑھ کر پایا گیا تو یہ ایک امپیٹس دے گی، ایک مومنٹم دے گی اس تحریک کو۔ پہلی دفعہ ہے کہ میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی اور جو ان کے رفقائے کار ہے یا دیگر پارٹیاں، انہوں نے اس دفعہ قصداً پی ٹی آئی کو فیلڈ دی ہے کہ آئیں پہلی دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ وہ شاید یہ توقع کر رہے ہیں کہ لوگ کم آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور پی ٹی آئی کو جو ہے خفت اٹھانی پڑے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے 17 سیٹوں کے ساتھ، 45 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے ساتھ، اتنی بڑی عوامی سپورٹ کے ساتھ اگر پھر بھی مزار قائد کا میدان نہیں بھر پاتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا نادر موقع ہے جس کو اگر ضائع کیا گیا، جہاں سے بھی وہ لاکھوں لوگوں کو لانا ہوگا اور مزار قائد پہ ایک فقید المثال جلسہ کرنا ہوگا۔ اگر جلسہ جو ہے ناکام رہتا ہے خدا نخواستہ، تو میں یہ خدشات ظاہر کر دوں کہ پھر یہ بقایا علاقوں میں، صوبوں میں بھی جانے کا یہ جو پرپز ہے یہ بھی ترک ہو جائے گا، اور احتجاج کے لیے جو مومنٹم بنایا جا رہا ہے اس کو بہت ہی بڑا سیٹ بیک موصول ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ یہاں جو موبلائزیشن سکواڈ ہے اس کی پرفارمنس یہاں کراچی میں نظر آئے گی، اگر اچھا وہاں پہ پرفارم کر گئے تو ڈیفینیٹلی جو پنجاب کا بیٹل گراؤنڈ ہے یہاں بھی آگے کچھ نہ کچھ بہتر کر لیں گے۔ چلیں ذرا آگے بڑھ لیتے ہیں، ڈائیلاگ کی دوبارہ سے بات ہو رہی ہے۔ حافظ نعمان صاحب، ڈائیلاگ کی جو بات ہو رہی ہے، ڈائیلاگ کمیٹی نے جو ایک گیدرنگ کی اسلام آباد میں، وہاں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، کہا کہ ایک تو حالات جو ہے سازگار کیے جائیں، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا کام نہیں ہے، ڈیفینیٹلی حکومت کے زیادہ سٹیکس ہے، حکومت کو حالات سازگار کرنے، اور یہ بھی کہنے کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آنرشپ اس کی زرداری صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو، چھوٹے میاں صاحب کو لینی ہوگی۔ تو کیا حکومت اس پوری کام کے لیے تیار ہے کہ ایک تو حالات سازگار کر لے؟ ایک دیکھیں اچھا انیشیٹو لیا ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے، حالات سازگار ہو گئے، اچھے سے وہ جا رہے ہیں، اچھے سے جلسہ کریں گے، واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ پنجاب میں بھی یہ چیزیں اور ساتھ میں ڈائیلاگ کو لے کر حالات سازگار کرنے کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہونا چاہیے،
اور یہی وہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، جمہوریت آگے بڑھتی ہے، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے. اور چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، چاہے حکومت کی جماعتیں ہوں، ان کا اپنا ایک آئین پاکستان کے اندر ایک اپنا رول ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے مساق معیشت کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے اوپر بے شک کیسز بنائیں، بے شک ہمیں وکٹیمائز کریں، بے شک ہمیں آپ جیلوں میں ڈالیں، لیکن ہم مساق معیشت کے حوالے سے، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے حکومت سے تعاون کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بھی ان کی بات کا ایک مذاق اڑایا گیا تھا اور اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا. اور ایک یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ہم پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اپنے وجود کے علاوہ ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں. اور آج بھی دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان بڑی اوپن آفر دی ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم معاملے اس ملک کے جو سیاسی مسائل کے حل کے حوالے سے جو ایک محسوس ہوتا ہے کہ اس حوالے سے ہم کوئی سولوشن کے لیے تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اندر ایک جمہوری سوچ پیدا کرنی چاہیے اور اپنے وجود کے علاوہ باقی جماعتوں کو بھی اکنالج کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی کوئی تاریخ بہت لمبی نہیں ہے، یہ 10 12 15 سال کی ان کی اپنی تاریخ ہے. تو پاکستان کی مقتدر اور پرانی جماعتوں کو یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. میرا خیال ہے ان کو اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے، اپنے رویے تبدیل کرنے چاہیے. حکومت کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں، حکومت بالکل تیار ہے. یہ کل آگے بیٹھ جائیں ڈائیلاگ کے لیے. اور اسپیکر آف دی اسمبلی جو سردار ریاض صادق صاحب ان کو بار بار آفر کر چکے ہیں. میری موجودگی میں 2 3 دفعہ اسپیکر چیمبر کے اندر بڑے آنریبل ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے موجود تھے، ان کی موجودگی میں میرے سامنے یہ بات ہوئی اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ بات چیت کے لیے مینڈیٹ لے کر آئیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم ابھی پوچھیں گے، ہم پتہ کر کے بتائیں گے. اصل ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کنفیوز جماعت بن گئی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ جن کو پارٹی ڈس آن کر چکی ہے، وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. وہ ان سے بندہ ٹھیک پوچھے ہے. تو آپ لوگ کس کے پاس مینڈیٹ لگتا ہے؟ اچکزئی صاحب کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ مینڈیٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، گور صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان سے بات کریں گے؟ حکومت کس سے بات کرنے کے موڈ میں ہے؟ ابھی تک تو جو چیز سامنے آئی کہ جو بھی ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بات کرتا ہے اس کو پی ٹی آئی فوری طور پہ ڈس آن کر دیتی ہے، بلکہ بہت سارے فتوے بھی لگاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک پوری کیمپین شروع ہو جاتی ہے. تو محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی عزت ہے اس ملک کے اندر. میرا خیال ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو ڈائیلاگ میں ضرور آنا چاہیے. لیکن ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جب وہ باقاعدہ ٹیبل کے اوپر آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر ویسے اپوزیشن لیڈر ابھی تک آپ نے بننے نہیں دیا. نوٹیفیکیشن سینئر پولیٹیشین ہے، پی ڈی ایم حکومت میں، پی ڈی ایم تحریک میں آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو آپ نے بطور اپوزیشن لیڈر ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا. چلیں رضا بھائی یہ بتا دیں، آئینی اور جمہوری روایات کی امین ہے پاکستان پیپلز پارٹی. جی حافظ صاحب جواب دے دیں، پھر میں چاہتا ہوں آگے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی اصل چیز کیا ہے کہ اس چیز کا بھی تعین نہیں ہو پا رہا کہ کیونکہ دیکھیں اتنی زیادہ ایک ان کی جماعت میں کنفیوژن ہے کہ ان کے کچھ ارکان اسمبلی نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ اٹینڈ کی تو ان کے خلاف ایک طوفان کھول دیا گیا کہ یہ پارٹی کے میر جعفر اور میر صادق ہیں. اچھا، اور اب یہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ خود یہ تحریک انصاف کے بہت سارے ورکرز یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو اپنی پارٹی میں کوئی ایسے لوگ سینئر لوگ موجود نہیں ہیں جن پر وہ ٹرسٹ کریں، جو کہ آگے جا کے باقاعدہ ڈائیلاگ کریں، آگے نیگوشیشن کریں، اپنی بات چیت کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اگر مینڈیٹ دیا ہے تو ان کو آگے آنا چاہیے. حکومت کی باہیں کھلی ہیں، حکومت کے دروازے کھلے ہیں اور ہماری جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ بالکل اس بات پہ یکسو ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور اسی سے ملک جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھے گا.